صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طلاق مل جاتی ہے. طلاق ملنے کے بعد آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دو بندوں کا پیغام آیا ہے. ایک معاویہ بن ابو سفیان کا پیغام آیا ہے اور ایک ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جو معاویہ ہے نا وہ تو بیچارہ غریب ہے, اس کا اپنا کھانے کے لیے بندوبست نہیں, وہ تجھے کہاں سے کھلائے گا. اور جو ابو جہل ہے اس کی طبیعت میں کچھ سختی ہے, وہ مارتا پیٹتا ہے. انکہ ہی اسامہ, تم اسامہ سے نکاح کر لو. اسامہ حضرت زید بن ثابت کے بیٹے تھے, اور حضرت زید بن ثابت جو تھے نا یہ رنگ کے گورے چٹے اور اسامہ رنگ کا کالا. وہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو رنگ کا کالا ہے, میں اسے نکاح کیوں کروں. آپ نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ فرمایا انکہ ہی اسامہ, انکہ ہی اسامہ, انکہ ہی اسامہ. فاطمہ تم اسامہ سے نکاح کر لو. آخر کار اس بیچاری نے اپنے ہتھیار ڈال دیے, اسامہ سے نکاح ہو گیا. وہ خود کہتی ہے فَجَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بڑی خیر و برکت عطا فرمائی. مجھے دولت کی کمی نہیں آئی, گھر کے اندر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسامہ سے نکاح کر کے میرے لیے خزانے کھول دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو تھا وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بن گیا. یہ ہے پیغمبر کا انتخاب. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی برادری کے بت کو پوجتے ہیں. ہمارا بھی بچیوں کا مدرسہ ہے, میں بھی اپنی بچیوں کو پڑھاتا ہوں, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس برادری کے بت کو توڑا جائے. بچی کو پڑھایا ہے اور اس کو آگے نکاح کے لیے کم از کم کوئی ایسا رشتہ انتخاب کیا جائے جہاں یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہ سکے. اگر اس بیچاری نے گھر کی صفائی ہی کرنی تھی, یہ روٹیاں پکا کر ہی کھلانی تھی, تو یہ پڑھائی سے پہلے بھی ایسا کام ہو سکتا تھا. یہ پڑھنے کا اس کو فائدہ کیا ہوا ہے جب آپ نے ایک جاہل آدمی جو آپ کی برادری کا ہے, جب آپ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے سوچو, غور و فکر کرو. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, ایک ایک بیٹھ کر, دو دو بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرو کہ یہ نکاح رشتے ناتے جو ہے اس کے لیے ہم نے کیا انتخاب کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربع, عورت کے نکاح کے لیے چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کی شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے, اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے, اس کی مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے, اس کا دین اور اخلاق کو دیکھا جاتا ہے. اور آخر میں آپ نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تم دینداری کو دیکھو, خلق اخلاق کو دیکھو. اللہ تیرا بھلا کرے. نہ تم نے دنیا کو دیکھنا ہے, نہ تم نے اس کے قد کاٹ کو دیکھنا ہے, نہ اس کے رنگ روپ کو دیکھنا ہے, نہ برادری کے بت کو دیکھنا ہے. تم نے صرف اور صرف جو دیکھنا ہے اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے, اس کے کردار کو دیکھنا ہے.